چیئرمین حریت کانفرنس جناب سید علی گیلانی صاحب کا ٹیلی فونک تقریر اب ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سنا ہے میں نے غلامی امتوں کی نجات، خودی کی پرورش ہو لذت نمود میں ہے. محترم مقام جناب محمد یوسف میر صاحب صدر محافظ و دیگر جماعتی حریت کانفرنس و تحریک حریت کے ذمہ داران و لیڈران، بزرگ حضرات، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 5 جنوری کی نسبت سے جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام جو سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، یہ 5 جنوری 49 کی قرارداد کی یادیں تازہ کرنا ہے. اور اس میں آپ سے دہلی سے فون پر بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں 2 جنوری کو بونیار میں پرامن احتجاج پر گولیاں برسانا اور ہمارے ایک نوجوان الطاف احمد کو بے رحمی کے ساتھ شہید کرنا اور 10 درجن پرامن مظاہرین کو زخمی کرنا، جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے اور ان کو ہاسپٹل بارہمولہ منتقل کر دیا گیا ہے. میں شہید الطاف کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کے لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں اور پرامن مظاہرین پہ جو صرف بجلی کی فراہمی کے لیے سڑکوں پر آئے تھے ان پر گولیاں برسانا، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اسے بربریت، سفاکیت، حیوانیت اور غیر انسانی اور غیر اخلاقی عمل قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں اپنی مظلوم قوم کو یاد دلانا چاہوں گا کہ گزشتہ 64 سال سے ہماری مظلوم قوم اس بربریت کا نشانہ بنائی جا رہی ہے. آکیپائنگ فورسز کی طرف سے اور یہ جو پولیس ہے یہاں اس کی طرف سے تمام انسانی اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہوئے وہ بندوق کی نوک پر ہمارے سینوں پہ موم کر رہے ہیں اور ہمارے بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں. اس کے خلاف ہماری مظلوم قوم کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، خواتین کو اور خاص طور ہمارے جگر دوشوں جوانوں کو، چاہے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، چاہے کالج میں، چاہے ہائی اسکول میں، چاہے پڑھ لکھ کر میدان عمل میں ہوں، کہیں ملازمت میں، کہیں کاروبار میں اور کہیں اور شعبے میں، لیکن ان سب کو اس غلامی کے خلاف، اس جبری قبضے کے خلاف اپنے آپ کو تن من دھن سے مصروف کرنا ہے. کیونکہ ہر قوم کے لیے جب تک اسے آزادی نصیب نہ ہو، غلامی میں اس کی زندگی ذلت کی زندگی ہے، غلامی میں اس کی زندگی ترقی اور قوانی کی زندگی ہے، غلامی میں اس کی زندگی پیٹ کے مفادات کے لیے یہ گھومنا ہے اور یہ زندہ قوموں کا شعار نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے علامہ نے بجا طور فرمایا ہے، موت ایک کا کچر جس کا غلامی ہے نام، مقروفہ نے قادری کاش سمجھتا غلام، ایسی غلامی سے ہے روح تیری مطمئل، سینے بے سوز میں جو خودی کا مقام. آج 5 جنوری 2012 ہے اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اقوام متحدہ میں سب سے پہلی قرارداد جو جموں
جراثیم کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے۔ بدقسمتی سے بھارت طاقت کے نشے میں چور ہو کر ان قراردادوں پر دستخط کیے جانے کے باوجود وہ انکار کر رہا ہے، اور قراردادوں کے علاوہ بھارت کے لیڈروں نے ہماری قوم کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ بھائی ہم اپنی فوج نکالیں گے اور آپ کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ آج پنڈت جواہر لال نہرو نے لال چوک میں مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی موجودگی میں اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی فوجیں نکالیں گے اور ہم زبردستی آپ پر قابل نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کا موقع دیں گے۔ اور پھر 7 اگست 52 کو آج جواہر لال نہرو نے بھارت کی پارلیمنٹ میں بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ صرف انہیں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی وعدہ ہے اور عالمی برادری کے ساتھ وعدہ ہے، اور ہم ہر حال میں اس وعدے کو پورا کریں گے۔ اگر جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت ہم سے الگ ہو جائے ہم دکھ محسوس کریں گے، لیکن ان کو روکیں گے نہیں۔ اور اس کے یہ الفاظ ہے کہ I am not in favor of forced unity and I am not in favor of forced marriages. These are his words جو ریکارڈ ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بھارت طاقت کے نشے میں چور ہے اور وہ چور عرض کا شکار ہو چکا ہے، توسیع پسندانہ عزائم کا حامل بن چکا ہے، اور پورے جموں کشمیر کے خطے پہ وہ صرف اور صرف وہ فوج اور بندوق کی نوک پر قابض ہے، اور پھر اس جبری قبضے کو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کچھ اب ہے۔ یہ بالکل بھارت کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ متنازع حصہ ہے، اور جب تک جموں کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع کہ بنیادیت کی بنیاد پہ فراہم نہ کیا جائے گا، اس وقت تک انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری و ساری رہے گی۔ ہم کسی بھی حال میں بھارت کی انی طاقت کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، نہیں جھکیں گے اور نہیں سیر تسلیم کام کریں گے اس جبری قبضے کے خلاف۔ گزشتہ 64 سال کے عرصے میں ہماری مظلوم قوم نے عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اسی 20 مہینے کی 20 سال کے عرصے میں شہید ہو چکے ہیں، اور جموں کے شہداء کو جب ہم سامنے رکھیں گے ان کی یاد بھی تازہ کریں گے، کل ملا کر 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی جا چکی ہیں۔ ہماری عزتیں لوٹ گئی ہیں، ہماری عصمتیں لوٹ گئی ہیں، ہماری جائیدادیں لوٹی گئی ہیں، ہزاروں بستیوں کو کانٹیکٹر میں بدل دیا گیا ہے، کی درجنوں خواتین کی عزت و عصمت لوٹی گئی ہے، اور اسی طرح بہت سی ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں تار کی گئی ہیں۔ مجھے جامو اسلام آباد کی زاہدہ اختر یاد آ رہی ہے، مجھے جگر پورک کی وہ خاتون یاد آ رہی ہے جس نے 30 آر کو چاپ پلا کر اور پھر چاپ پینے کے بعد اس کی عصمت پوچھنے کے لیے گھر میں داخل ہو گئے، اور اس کے سفر ابراہیم ڈار اور اس کے شوہر عبدالرشید ڈار نے جانوں کی قربانیاں دی۔ دونوں کو شہید کیا گیا اپنی اس لڑکی کی عصمت بچانے کے لیے۔ اور اسی طرح وہ برس گام کی وہ نئی نویلی دلہن مجھے یاد آ رہی ہے جس کی عزت ٹوٹی گئی پہلے ہی شب دفاع میں۔ اور یہ سارا جو مسئلہ ہے، جو قربانیاں ہیں، ہمیں کسی حال میں ان قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ ہمارے 50-60 ہزار جوانوں کو انٹروگیشن سینٹروں میں ناکارہ بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے بہت سے جوانوں کو شہید کیا گیا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2008 میں ہماری پرامن جدوجہد تھی، کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی، ڈنڈا نہیں تھا، گرنیڈ نہیں تھا، اشکاور گیس نہیں تھا، لیکن پھر بھی 2008، 9 اور 10 میں 300 سے زیادہ ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا۔ 2010 کے 125 جوان آپ کو یاد ہے، ان کا خون ابھی بالکل گرم اور تازہ ہے، جو زمین پہ گرایا گیا وہ CRPF اور پولیس والوں نے۔ تو ان سب قربانیوں کو
بھارت کی حکومت اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم قربانیاں بھول جائیں اور سڑکوں کے لیے، فلائیاورز کے لیے، ملازمتوں کے لیے، پولیس پر بھرتی کے لیے اور دوسری مراعات کے لیے ہم اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں جدوجہد سے، اور انہیں مراعات کے پیچھے ہم دوڑیں اور اپنی یہ عظیم اور بے مثال قربانیاں ہم بھول ڈالیں۔ یہ ہمارے لیے بدترین قسم کی موت ہوگی، ہمارے لیے بدترین قسم کی ذلت اور خاری ہوگی اگر ہم اپنے ان مقدس شہداء کے خون کو بھول ڈالیں اور پھر مراعات کے عوض ہم اپنی آزادی کی جدوجہد کو تاراج کریں اور اس کو فراموش کریں۔ میں دردمندانہ اپیل کروں گا اپنی مظلوم قوم کے بزرگوں، مردوں، خواتین اور خاص طور جوانوں کو کہ قوموں کے لیے 50-60 سال کا عرصہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کر کے جدوجہد کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ جو آیت قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو کائنات کا سپر پاور ہے، جو کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی قوتیں ہیں، اس پر جو بھروسہ کرے، اس کو جو اپنا رب مانے، اپنا مالک مانے، اپنا خالق مانے، اپنا رزاق مانے، زندگی اور موت کا مالک مانے اور ہدایت کا مرکز مانے، تو جو اس کے ماننے کا اعلان کرے، ماننے کے بعد اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، دنیا اور آخرت کی سرخوری کے لیے اس پر دوسرا فرض یہ عائد ہوتا ہے جو مستقاموں، جو استقامت کرے۔ رب کہنا آسان نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس راہ میں پھر آزمائشیں آتی ہیں۔ جیسے دنیا کی تاریخ آپ دیکھیے کہ جنہوں نے بھی شعور کی بیداری کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مانا، انہوں نے سب تمام باطل قوتوں کو چیلنج کیا ہے اور باطل قوتیں بہرحال اپنا طاقت استعمال کر کے یہ رب اللہ کہنے والوں کو تختے دار پر بھی لٹکاتے ہیں اور قیدوبند کی صحبتوں میں بھی مبتلا کرتے ہیں، ان کی زبانیں بھی بند کرتے ہیں، ان کو گھروں میں پولیس پہرے کرے سالوں سال مہینوں تک رکھتے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ ملنے کے مواقع سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو موت کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، ان کو موت کی سزا اور قید کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، ان کے جوانوں کو جہاد جیل میں 15 سال قید رکھ کر آخر کار کو بتایا جاتا ہے کہ تم بے گناہ ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ 15 سال جیل یہ بہرحال ایک ظالم سسٹم کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے کہ 15 سال کے بعد بتایا جائے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ عظیم اور بے مثال قربانیاں جو ہم نے دی ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر حال میں استقامت کا مظاہرہ کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب یہ ربنا اللہ کہنے والے استقامت کا مظاہرہ کریں گے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پریشانی اور ناکامی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف یہی ہے ضرورت کہ ہم استقامت کا مظاہرہ کریں۔ کہ آج کے اس موقع پہ جب آپ دوسرے مقررین کی تقاریر اور بھی آپ نے سنی ہوگی، یہ ہم 49 کی قرارداد کی یادیں تازہ کر رہے ہیں اور جو قراردادیں عالمی سطح پہ تسلیم کی گئی ہیں، آج جو لوگ چپ سادے ہوئے ہیں جموں کشمیر کے بارے میں، جو دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے ہیں، ان کی بھی تائید رہی ہے ان قراردادوں میں، ان کا سپورٹ رہا ہے ان قراردادوں کے پاس کروانے میں، اور بھارت نے ان قراردادوں کو کھلے اور ان کا دستخط کیے ہیں، تسلیم کیا ہے۔ ہمارا کوئی جائز، ہمارا مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے۔ یہاں ستمبر 2010 میں تو بھارت کے وزیر داخلہ نے کہا کہ جموں کشمیر پرابلم از اے بروکن پرومسز، ہم نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے، ہم نے وہ وعدے پورے نہیں کیے، اور یہی ہے جموں کشمیر کا مسئلہ۔ جموں کشمیر کا مسئلہ ڈیولپمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جموں کشمیر کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، جموں کشمیر کا مسئلہ کوئی رعایتوں کا مسئلہ نہیں ہے، جموں کشمیر
کسی رعایت یا کسی مالی مسئلے کے لیے یا کسی جو ہمیں جو ضرورتیں ہیں زندگی کی بنیادی ضرورتیں ان پر اس بنیادی مسئلے کو قربان نہیں کیا جا سکتا. ہمارے لیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر جو فوج طاقت کی بنیاد پہ مسلط کی جا چکی ہے وہ فوج ہمارا سب کچھ چھین رہی ہے طاقت کی بنیاد پہ. میں نے 2009 میں کانفرنس میں کہا ہے کہ 28 لاکھ کنال زمین بھارت کی فوج کے قبضے میں ہے. وہ ہماری زمینوں کو ایک ایک انچ اس کی حیثیت سے بھی اپنے قبضے میں لے رہے ہیں اور پھر 28 لاکھ کنال اس کے بعد سے اور بھی زمینیں لی جا رہی ہیں. یہاں شپین ضلع میں 5200 کنال جنگلات کی زمین لے لی گئی ہے جہاں 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک درخت کٹیں گے. یہاں جی بھیلواڑہ میں 896 کنال زمین اس پر بھی قبضہ جمایا جا رہا ہے. یہاں ہمارے دور بستی کے قریب وہاں 18 کنال پہ کو نصب کیا گیا ہے بادل پورا شوپور میں. اور اسی طرح جہاں جہاں یہ لوگ خالی زمین دیکھتے ہیں اس پر قبضہ جماتے ہیں. برابر ان کی پالیسی اسرائیل کی پالیسی ہے کہ یہاں کی زمینوں پر قبضہ کرو اور پھر آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ زمینی جو جن پر انہوں نے جبرن قبضہ جمایا ہے اب ان کی یہ کوشش ہے کہ ان زمینوں پر ان کو ملکیت کے حقوق مل جائے اور ان کے نام اس زمین کو نام الاٹ کیا جائے. تو یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا ہمارے لیے کہ جب ان کے نام یہ زمینی اور یہ الاٹ کی جائیں گی. اس طرح یہ ہمارا سب کچھ چھین رہے ہیں اور پھر ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارا جو دین ہے ایمان ہے ہمارے پاس جو اخلاقی اور ایمانی قدریں ہیں ہمارے پاس جو شرم و حیا کی قدریں ہیں ہمارے پاس جو بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت برتنے کی قدریں ہیں ہمارے پاس جو خدا کا خوف دلوں میں پیدا کر کے بدیوں سے دور رہنے کی قدریں ہیں ہمارے پاس جو آخرت کی زندگی پر یقین وہ قدریں ہیں ہمارے پاس جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت ان کا بہترین اس میں اپنا ہے جو ایک مثالی کردار ہے اور جس کی بنیاد پہ دنیا کے سارے سسٹم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی سسٹم اس کو حسن کی پیروی کے بغیر اور اس ہدایت کی پیروی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا جو امن اور عاشقی اور خوشحالی اور برابر اور انسانی قدروں کا احترام اور انسانی سماج میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام جیسے فرمایا گیا ہے اور بنی آدم ہم نے آدم کو احترام اور شرف بخشا ہے. یہ سسٹم جس میں کوئی برقراری نہیں ہے یہ سسٹم جس میں انسان کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں ہے رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پہ یہ سسٹم جس میں کوئی معاشی اور سیکھ نہیں ہوگی یہ سسٹم جس میں عدل کا سب سے زیادہ عدل کا فاصل لحاظ رکھا گیا ہے یہ سسٹم جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اگر تمہیں کسی قوم کے ساتھ دشمنی بھی ہو لیکن پھر بھی ان کے معاملات میں تم ان سے عدل کرو جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا ہے یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. عدل اور انصاف کرو اور اگر کسی قوم کے ساتھ تمہیں دشمنی بھی ہو لیکن پھر بھی تم ان کے ساتھ عدل کرو. یہ سسٹم یہ اصول اور یہ قدر کوئی اور سسٹم نہیں دے رہا ہے. آج آپ دنیا کے سپر پاورز کو دیکھ رہے ہیں عراق میں تاراج کر رہے ہیں افغانستان میں تاراج کر رہے ہیں پاکستان میں تاراج کر رہے ہیں ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہے اور فلسطین میں تاراج کر رہے ہیں اور دوسرے عرب ممالک میں وہاں بھی اپنا اثر و رسوخ اپنی قوتیں استعمال کر کے دیش کے چشموں پہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں. افغانستان پر قبضہ اس لیے چاہتے ہیں تاکہ وہ سنٹرل ایشیا میں ان اسٹیٹوں پر قبضہ کر سکیں جہاں منرلز اور جہاں قدرتی گیس اور جہاں دوسری قدرت کے بڑے ذخائر جو زمین کے سینے میں موجود ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے. یہ دنیا کے سپر پاور ان کی تاراجی آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے آج کی دنیا کو ایک عادلانہ سسٹم اور عادلانہ نظام کی ضرورت ہے اور اس کے امانت دار وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو
اللہ کے آخری نبی کی ہدایت اور اسوہ حسنہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو انسانی قدروں پر احترام رکھتے ہیں، جو انسانی سماج کو تقسیم کرنے کے خلاف ہیں، جو فرقہ پرستی پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جو تشدد کے ذریعے اور جبر کے ذریعے اپنا اصول منوانے کے روادار نہیں ہے اور نہ ان کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی مسلمان کسی دوسرے پہ جبر نہیں کر سکتا کہ تم اسلام قبول کرو، بلکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام دعوت سے پھیلا ہے، اسلام بہتر سسٹم کی بنیاد پہ، عادلانہ نظام کی بنیاد پہ پھیلا ہے، اور ہمیں اس کی امانت داری کرنا ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں اسلامی کردار پیدا کر کے اسلام کی اصل شریف، اسلام کی اصل تصویر عالمی سطح پہ اجاگر کرنی چاہیے، تاکہ دنیا کو اسلام سمجھ میں آ جائے۔ اسلام دہشت گردی نہیں ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو انوسنٹ لوگوں کو قتل کرے، اسلام وہ نہیں ہے جو شیعہ سنی فسادات کی آنلائن تصویریں پیش کرے، اسلام وہ سسٹم نہیں ہے جو طاقتور بن کر کمزوروں کو دبائے، اسلام وہ سسٹم نہیں ہے جہاں مسلم اقلیت میں اقلیت کا جینا گوہر بنایا جائے اور ان کے حقوق پامال کیے جائیں۔ آشا وط اللہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام عدل اور انصاف کا نظام ہے، اور آج کے دن 5 جنوری 2012 کو ہم 5 جنوری 49 کی قرارداد کی یادیں تازہ کر رہے ہیں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم عہد کرتے ہیں کہ جب تک جموں کشمیر کے مظلوم عوام کو، چاہے وہ آزاد کشمیر میں رہ رہے ہو، چاہے لداخ میں، چاہے کرگل میں، چاہے جموں میں، چاہے کرنا میں، چاہے کیرل میں، چاہے وادی کشمیر میں، ان سب کو جن کی تعداد 113 ملین سے زیادہ ہے، ان کو حق اجراجت کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ قرآن پاک کی آیت، اور پھر جو علامہ اقبال کا ایک شعر میں نے آپ سے پڑھا، بڑا جامع شعر ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، میں نے سنا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ جو قومیں غلام ہوتی ہیں ان کو غلامی سے نجات مل جاتی ہے 2 طریقوں سے، خودی کی پرورش اور لذت نمود میں ہے۔ خودی کی پرورش یعنی جو کچھ وہ ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہماری یہ جو خودی، ہماری جو شناخت ہے، ویسے بھی مسلمان کے ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک ہم قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، اور اپنا قائد اور اپنا نجات دہندہ، اپنا رہبر اور رہنما صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہناً بھی، عملاً بھی، اور نہ صرف ان کی محبت کا اظہار کریں زبان سے نہیں، ان کی کتاب جب تک ہم کتاب کا حق ادا نہیں کریں گے وہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ جیسے آپ کو اس نے بجا پر فرمایا ہے، تو مزید الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور عرض کیا گیا کہ وہ من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میرا انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ آپ کو پیغمبر ماننے کے بعد آپ سے انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، میری پیغمبری پر، رسالت پر ایمان آنے کے بعد جو عمل میری اطاعت کا حق ادا کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے عمل میری نافرمانی کی، چاہے وہ لاکھ بار زبان سے کہے کہ میں ان کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں، مجھے اس کا عشق ہے، مجھے ان کی محبت ہے، جب تک وہ عملاً اطاعت نہ کرے اپنی زندگی میں، وہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا حقدار نہیں بن سکتا اور نہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اس لیے اس شعر میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ اپنی خودی کی حفاظت کرو، مسلمان ہونے کی حفاظت کرو، اپنی تہذیب اور کلچر کی حفاظت کرو، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرو، اور قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی تعمیر کرو۔ ایسا معاشرہ تعمیر کرو جس معاشرے پر اللہ کی بندگی کا رنگ چھایا ہو، جس معاشرے پر رسول پاک کی اطاعت کا رنگ چھایا ہو، جس معاشرے پر اولیاء کرام کی پاک سیرت کا رنگ چھایا ہوا ہو، اور جس معاشرے پر دیانتداری، امانتداری اور انس اور محبت اور ایک دوسرے کا احترام، اور سب سے بڑا یہ کہ
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر تم میں سے کسی کو زبان سے غلط استعمال کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو مظلوم ہے وہ مظلوم ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ظالموں پر لعنت برسائی ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون. اس لیے ہمارے مسلمان ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم ظلم کے آگے جھکے نہیں، ہم ظلم کے آگے نرم نوالا نہ بن جائیں، ہم ظلم کے آگے سر نہ جھکائیں، ہم ظلم کے آگے سرنڈر نہ کریں، ہم ظالموں کی سڑکوں پر فلاح پر ملازمتوں پر اور ان کے سرمایے کے ہاتھوں بک نہ جائے، نہیں کسی بھی حال میں نہیں. اگر ایسا ہوگا ہماری دنیا غلامی کی لعنت میں گزرے گی اور ہماری آخرت اللہ کے عذاب اور اللہ کے کار کا نشانہ بنے گی. اس سے میری دسمانہ اپیل ہے کہ ایک تو خودی کی ہم حفاظت کریں اور دوسرا لذت نمو، یعنی جب بھی آپ سے کہا جائے مظلوم قوم سے آؤ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر آؤ، مظاہرے کرو، قرآن مظاہرے کرو. اس موقع پہ کسی خوف کا شکار نہیں ہونا کہ گولیاں چلیں گی، لاٹیاں چلیں گی، ٹیئر گیس چلیں گے، مارے جائیں گے، نہیں ہم مر جائیں گے. وہ تو ہمارے لیے ایک سعادت ہے. ویسے بھی مسلمان زندہ رہیں وہ بھی سعادت ہے، اور ویسے بھی مسلمان ہم ایک جنگ انصاف کے لیے ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے جان دے دیں وہ بھی ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے. ہمارے لیے کسی بھی حال میں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنا ہے اور استقلال کے ساتھ اس جدوجہد کو آگے لے جانا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر اس گزارشات کے آپ عمل کریں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور کسی بھی حال میں اگر سڑکوں پہ سونا بھی بچھا دیا جائے، کسی بھی حال میں ہم بھارت کی اس فوجی قبضے کو تنازع جواز ادا نہ کریں اور جدوجہد جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمیں کامیابی عطا کرے گا. ہمیں کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا پڑے گا. اور پھر میں کل جو 6 جنوری ہے سوپور میں جو 93 میں بہت عظیم حادثہ درپیش آیا ہے، اس کے لیے بھی ہم تمام ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور سوپور میں ہم نے ہڑتال کی کال کی ہے، ہڑتال پرامن ہو، پروقار ہو اور پھر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور اس بات کو دہرایا جائے کہ ہم ہر حال میں بھارت کے فوجی قبضے اور جبری قبضے کے خلاف جدوجہد کو جاری رکھیں گے.